اچھا تماشا بنا کے رکھا ہے فرا نے، اچھی طرح سے استعمال کر رہی ہے اپنی گھٹیا سوچ کو۔ پہلے مرنے کا بہانہ کیا، اب جان بچ بھی گئی تو مزید تماشے لگانے کو چلی ہے۔ اب جب جان بچ بھی گئی ہے تو اب مزید بلیک میلنگ کا راستہ اپنائے گی اور نوشیروان کو ایموشنل بلیک میل کرے گی، کہنے لگے گی کہ اب کی بار میں زندہ نہیں بچوں گی اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا۔ اور بے وقوف نوشیروان بھی اس کی باتوں میں آتا رہے گا۔ پہلے تو وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ میں دعا سے وعدے کر چکا ہوں کہ میں اسے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، اور واقعی میں اسے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ لیکن یہاں پر پھر سے فرا ایموشنلی ڈسیبل ہونے لگے گی، کہنے لگے گی کہ میں مر جاؤں گی، اپنی جان اس بار لے کر چھوڑوں گی اگر تم نے میرا ساتھ نہ نبھایا۔ ناظرین، اگلی طرف نوشیروان دعا کے ساتھ محبت کے وعدے تو کر بیٹھا ہے، محبت میں گرفت بھی پا چکا ہے، لیکن اب یہاں پر وہ مجبور ہو جائے گا فرا کی خاطر، کیونکہ فرا کو بھی وہ پریشانی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور دوسری طرف دعا آخر کار پہنچ جاتی ہے اپنے گھر، اپنی بہنوں کے درمیان، اپنے ماں کے ساتھ۔ اب وہاں پر پہنچ جا دعا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ سب کے ساتھ مل کر ایک بہت ہی اچھا وقت گزارے گی۔ لیکن جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف، اپنے کپڑوں کی الماری کی طرف جائے گی تو وہ ایموشنل ہوتی رہے گی، کیونکہ اسے اپنی پرانی یادیں تازہ آنے لگیں گی۔ اسے افسوس ہونے لگے گا کہ میں نے کیا قدم اٹھایا تھا اور آج کس مقام پر میں پہنچ گئی ہوں کہ مجھے کوئی دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا۔ یہاں پر اس کی بہن فضا آئے گی اور اسے ایموشنلی اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرے گی، اسے حوصلہ دے گی، کہنے لگے گی کہ دعا، تمہیں اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خدا نے تمہیں اب بہت ہی نوازا ہے اور جو تم ڈیزرو کرتی تھی آج تم وہیں پر سٹینڈ کر رہی ہو، لیکن تمہیں یہاں پر ویک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ایک برا خواب سمجھ کر سب بھلانے کی ضرورت ہے اور دیکھنا انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ کامیابیاں تمہارا نصیب بنیں گی۔ لیکن یہ صرف اسی صورت میں ہی ہو سکتا ہے جب فرا، نوشیروان، غزنوی اور دعا کے رستے سے ہٹ جائے، اور ایسا ممکن نہیں کہ اتنی آسانی سے وہ ان کی جان چھوڑ کر چلی جائے۔ ناظرین، اس ڈرامے کی کہانی کا اصل ٹویسٹ ہی یہی ہے کہ آخر فرا کی انٹری رائٹر نے کیوں کروائی، صرف اسی لیے کہ ڈرامے کو ایک ٹویسٹ فل سٹوری لائن دکھانی تھی، نوشیروان اور دعا کے درمیان فاصلے پیدا کرنے تھے، محض فرا کی انٹری ہی یہاں پر ضروری تھی۔ اگر وہ یہاں نہ آتی تو شاید ڈرامہ بورنگ ہوتا چلا جاتا۔ اب یہاں پر فرا آ تو گئی، اس کا مقصد بے فضول تو نہیں ہوگا، نوشیروان راضی ہو جائے گا فرا سے شادی کرنے کے لیے، لیکن ابھی وقتی طور پر وہ فرا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ دعا سے محبت کرتا ہے، اور واقعی کرتا بھی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن فرا کی اس بلیک میلنگ سے نوشیروان ڈر سا جائے گا اور راضی ہو جائے گا نکاح کرنے کے لیے۔ لیکن ابھی یہ بات دعا سے کوسوں دور رکھے گا، جعفر سے بھی کہہ دے گا کہ جعفر یہ بات دعا تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ لیکن جب دعا کو اس بات کے بارے میں پتہ چلے گا تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا دعا نوشیروان کے ساتھ رہنا پسند کرے گی۔ کامنٹ سیکشن میں ذرا آپ بتائیں کہ اس ڈرامے کی کہانی کیا ہوگی آگے۔